آپ میں سے کس کس کو غزہ کا پتہ ہے کہاں ہے؟ کتنی آبادی ہوگی؟ 1 ملین. اور کوئی 1 لاکھ ہے. کتنا رقبہ ہوگا؟ ویسے فلسطین جو اس وقت کچھ ایریاز جہاں پہ فلسطین ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کوئی بتائیں گے کیا کیا کون کون سے علاقے ہیں؟ اور ویسٹ بینک ہے شاباش. اور تیسرا جی خوزستان کے قبضے میں ہے جو آزاد ایریا جو آزاد نہیں جہاں پہ فلسطین ایڈمنسٹریشن ہے وہ 3 ہیں. ایک جی جی رام اللہ کہاں ہے؟ 3 ایریاز ہیں. جولان ہائٹس ہیں یا گولان ہائٹس ان کو کہتے ہیں اور غزہ کی پٹی بڑی مشہور ہے اور تیسرا جو ہے جو آپ نے بتایا ہے ویسٹ بینک ہے اور وہ جو آپ کا ہے ویسٹ بینک میں. تو ان میں سے جو باقی ایریاز ہیں ان کا ورلڈ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے. سیریا سے ہے لنک اور جارڈن سے ہے لیکن یہ غزہ جو ہے یہ 3 طرف سے یہ 45 کلومیٹر لمبی ایک پٹی ہے اور اس طرح سے اس کا کوئی ہے کہ یہ شروع سے رفح بارڈر سے جو ملتی ہے اس کے ساتھ ایجپٹ کے ساتھ وہ ہے وہاں پہ 4 کلومیٹر ہے اور آگے جا کے جو اینڈ پہ پہنچتی ہے 9 کلومیٹر ہو جاتی ہے چوڑائی اس کی. تو یہ 4 to 9 کلومیٹر چوڑی اور 42.5 کلومیٹر لمبی ہے یہ اس پٹی. اس کے اندر 1.5 ملین پاپولیشن ہے 15 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے جو بچوں کی پاپولیشن ہے وہ 39.9% ہے. جس دنیا میں سب سے بچوں سے مراد یہ کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی پاپولیشن ہے. یہاں پہ غزہ جو ہے جانے تینوں طرف سے آلموسٹ چاروں طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے. ایک طرف تو اسرائیل ہے ہی اوپر والی طرف بھی جو مشرق والی سائڈ ہے اس میں بھی اسرائیل ہے. جو جنوب والی سائڈ ہے وہ سمندر ہے وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے اور جو بالکل ویسٹ والی سائڈ ہے وہاں پہ 4 کلومیٹر کا بارڈر ہے اس کے ساتھ ایجپٹ کے ساتھ. مجھے کوئی 2 ہفتے پہلے وہاں جانے کا 2 ہفتے پہلے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے. میں 1 ہفتہ وہاں رہا ہوں اور یہ بھی اللہ رب العزت نے دوسری دفعہ مجھے وہاں جانے کی ساتھ اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے بہترین سفر یہ تھا اور اس سے پہلے والا سفر شاید اس سے بھی اچھا تھا. اور پچھلی دفعہ مجھے 72 آورس بارڈر کے میں اور سعید اختر 72 آور بارڈر کے اوپر انتظار کرتے رہے ہمیں اندر نہیں جانا. اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے 15 منٹس میں ہمیں اندر پہنچا دیا تھا کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں قاہرہ ایئرپورٹ سے تو یہ 6 گھنٹے کا راستہ ہے اور 4 بجے وہ بارڈر بند کر دیتے ہیں. اوپر اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں جو ایجپٹ والی سائڈ ہے وہاں پہ اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں اوپر وہ مانیٹر کر رہے ہیں کیونکہ اس سائڈ پہ تو فلسطینی ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتے ہو تو ہمارے مسلمان جگہ فراہم کرتے ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں کون آ جا رہا ہے. تو ہم لوگ جمعہ تھا وہاں جمعے کو 12 بجے وہاں پہنچ گئے. جو فلائٹ ہماری لیٹ تھی بڑی مشکل سے ہم نے جمعہ پڑھا اور پھر آگے ہمیں 4 بجے وہاں پہنچنا. 4 بجے بارڈر بند ہونی تھی. 6.5 گھنٹے کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک 4 بجے وہاں پہنچا دیا اور 15 منٹ میں بارڈر بھی کراس ہو. جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہاں کے میڈیکل سکول ہیں. وہاں 2 میڈیکل سکول ہیں 2 یونیورسٹیز ہیں ان میں 2 میڈیکل سکول ہیں. ایک کے جو ہیں ان کے دین ان کا مفید نام ہے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں اور وہ میرے ساتھ ٹریننگ کرتے رہے ہیں میرے فارسیز کرتے رہے ٹریننگ کر رہے. وہاں پہ 50 سیٹیں ہیں القدس یونیورسٹی میڈیکل سکول میں اور 50 اسلامیہ یونیورسٹی جو الازہر یونیورسٹی ہے وہاں کی الازہر یونیورسٹی اس میں 50 اس میں سیٹیں ہیں. لیکن پچھلے سال بھی 35 سے کم ایڈمیشن ہوا ہے اور اس سال بھی 35 سے کم ایڈمیشن ہوا ہے. جو ان کے 2009 میں جو ان کی کلاس چلی ہے وہ ابھی فائنل ایئر میں ہے اور اس کلاس اس وقت 3rd ایئر میں تھی. اس کلاس میں ایک میڈیکل سکول میں 7 بچے رہ گئے ہیں
اور دوسرے میڈیکل اسکول میں 4 بچے رہ گئے، باقی شہید ہو گئے. اور میں نے 2 ورکشاپ وہاں کروائی ہیں، ایک لیپراسکوپک سرجری پہ اور ایک واسکولر اناسموسس پہ. تو دونوں میڈیکل اسکولز میں تھی، ایک شفا میں کروائی اور ایک یورپین میڈیکل اسکول، جو یورپین ہاسپٹل. 2 بڑے اسپتال ہیں وہاں پہ، ایک یورپین ہاسپٹل ہے، ایک شفا ہاسپٹل ہے. اور اس کے علاوہ ایک تیسرا اسپتال بھی ہے، ناصر اسپتال، وہ تھوڑا سا پریمیٹیو پرانا ہے، اس وجہ سے ماڈرن یورپین ہاسپٹل ہے، اس نام سے مشہور ہے، جو یورپ والوں نے کسی کو یورپین کمیونٹی نے بنایا. اس کے 400 بیڈز ہیں، بڑا اچھا فرسٹ کلاس اسپتال بنا ہوا. لیکن ایکسپرٹیز کی عادت وہاں پہ بہت پور ہے. جو ہمارا جو انہوں نے پھر ایک لیکچر بھی اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا تھا، یہ تو اس جو 100 کا وہ حال تھا، اس میں ایک میڈیکل اسکول، جو ایک کالج ہے ان کا، اس کے اندر ٹوٹل میڈیکل اسٹوڈنٹ 102 ہے. تو اس وقت 102 بچے سارے وہاں موجود تھے اس لیکچر میں. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے گھیر لیا، اور رات 12 بجے میری جان چھوڑی. میں نے سرجری کرنی تھی جا کے، انہوں نے 12 بجے جان چھوڑی. اس کو فجر کے بعد ہم نے پھر سرجری کی. 4 بجے لیکچر میرا ختم ہوا تھا، 2 سے 4 تک لیکچر تھا. اور 4 بجے سے انہوں نے ایسے پکڑا، رات 12 بجے میری جان چھوڑی. وہ بھی پھر بھی نہیں چھوڑ رہی تھی. میں کہا چلو اسی ٹائم. لیکن میں جو آپ سے شیئر کرنا تھا، اس قوم کا ریزیلینس ہے، وہ آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا. کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی سیٹلائٹ، کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے 3,500 ٹنلز بنائی تھی. ان میں سے بیشتر کو ابھی بمبارڈ کر کے امریکن، اس نے ایک ہی بات ہے، اسرائیلیوں نے ختم کر دی ہے. لیکن جو ایگزسٹ کر رہی ہیں، ان میں سے جو لائف لائن انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ اپنی ایجوکیشن کی لائف لائن ہے. اور میں ابھی اپنے ساتھیوں سے ذکر کر رہا تھا کہ بڑے جنرل آف سرجری کا جو ایڈیشن ابھی پاکستان میں ابھی مئی کا شمارہ اور اپریل کا بھی نہیں آیا، لیکن ان کے پاس مئی کا شمارہ ٹرانسلیٹڈ عربی میں وہاں پہ موجود تھا. اور اتنے ویل ورسڈ ہیں، لیکن تھوڑے سے ایکسپرٹیز ظاہر ہے، وہ تو ان کو ضرورت ہے مدد کی. تو جو چیز میں نے ان سے میں کوئی سکھانے نہیں کیا تھا، میں تو بہت ساری چیزیں ان سے سیکھ کے آیا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ شیئر کرنے والے. ایک تو اس کو ہم کہتے ہیں جو اس کے اپنی جس کو ہم کہتے ہیں نا، انگریزی میں ریزیلینس کہتے ہیں، اور اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے. اچھا اینی وے، جو ہوتا ہے نا خود اعتمادی کہ ہم ہیں بس ٹھیک ہے. دے ڈونٹ کنسیڈر کہ امریکہ بھی کوئی طاقت ہے، یہ اسرائیل بھی کوئی طاقت ہے، یہ فلاں. دے ڈونٹ کنسیڈر ہے کچھ. اوپر ڈرون پھیرے کہتے ہیں کچھ نہیں خیر ہے. اوپر بشمار ڈرون ہے، ہمارے اوپر ایک ڈرون آتا ہے حملہ کرتا ہے تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بشمار ڈرونز پھر رہے ہیں. اور جس اسپتال میں ہم کام کرتے ہیں، 3 ڈرون اس کے اوپر ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. ہم خوف آتا تھا یہ ڈرون کسی وقت بھی نیچے میزائل مارے. ان بچوں کو کچھ بھی، بچے آ رہے ہیں جا رہے تھے، یہ ڈرون کہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے، اللہ کے حکم سے کریں. فجر کی نماز کا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. فجر کی نماز میں اسپتال کی مسجد میں کیا تو جگہ نہیں تھی، باہر بھی جگہ نہیں تھی. تھوڑا سا میں خیال میں اینڈ پہ گیا، جگہ نہیں تھی. مجھے یہ پتہ چلا کہ آج تہجد کی اذان ہوتی ہے، اور یہ لوگ تہجد کی اذان سے پہلے ہی آ جاتے ہیں. آپ کی جمعے کی نماز میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنی وہاں فجر کی نماز. ایسے فیکٹ. اچھا، جماعت خان یونس کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں حسن بنا نے اقبال المسلمین کا اناؤنس کیا تھا، اور ان کے ساتھی بھی باہر امامت کراتے. 106 سال ان کی عمر ہے شیخ صاحب کی. اور اس مسجد میں نے کہا ایک مسجد جمعے میں کہا چلو ایک جو ہے نا مسجد ایک دفعہ نماز وہاں پڑھیں گے فجر کی. تو میں وہاں فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا. ایک ساتھی ڈرائیو کر کے لے گئے، وہاں 4.5 کلومیٹر تھی ہمارے ہاسپٹل سے. وہاں جب پہنچے جگہ ہی نہیں تھی. بہت بڑی مسجد ہے، یعنی یہ مسجد کوئی کمپیئر نہیں، اس کو 10 گنا زیادہ بڑی مسجد ہوگی، ڈبل اسٹور. اس میں جگہ ہی نہیں تھی. بہت مشکل سے ہمیں باہر ایک جگہ، ہمارے پاس بھی لوگ آ رہے تھے، اور ہمیں ان ٹائم بڑے ویل بیفور ٹائم ہم وہاں پہ گئے. تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جو یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے، ہمارے یہاں بہت سارے عقائد ہیں، اور وہ قرآن سنت کی بنیاد، ان کی جو سنت ہے اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے عقیدہ قائم کیا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز اور
جمعے کی نماز میں برابر ہو جائے گی تو یہودیوں کا تنزل شروع ہو جائے گا. یہ ان کے عقیدہ ہے, یہ مجھے وہیں پتہ چلا ہے, یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے. اور ایک اور چیز بھی ان کے عقیدے میں, وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس سے مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہتے جی وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ وہ حماس سے نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں فجر کی نماز میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے, اس چیز سے, کیونکہ ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر جس طرح ہم بلیو کرتے ہیں نا قیامت ہوگی اور یہ ہوگی, اس طرح ایک اور ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, جسٹ لطیفے کے طور میں ہم شیئر کرتا ہوں کہ اگر کوئی, مجھے وہاں ایک لاسٹ ٹائم ایک یہودی آیا ہوا تھا امریکہ سے, وہ ناٹ پریکٹسنگ یہودی, ویسے موسٹ آف دی جتنے یہودی وہ پریکٹسنگ ہیں بھی نہیں. وہ اس نے مجھے کہا میں یہودی تو ہوں لیکن جو لاسٹ قبیلہ ہے یہودیوں کا اس سے ہوں, اور ہم سب سے ٹاپ موسٹ پہ ہیں. وہ جس طرح ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ پہنچی ہوئی بزرگ ہیں, وہ بزرگ خاندان سے تھا. اس نے کہا میں پریکٹس نہیں کرتا کیونکہ ہمارے عقیدے میں ایک چیز شامل ہے جو میں کر نہیں سکتا. میں کہا وہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سرکمسیژن کرنا ہمارے یہاں فرض ہے, ہمارے یہاں سنت ہے, ان کے یہاں فرض ہے. تو اس کا ایک ڈراپ بھی خون کا زمین پہ نہیں کرنا چاہیے, وہ جو فادر ہے اس کو پینا پڑتا ہے. I cannot do that and therefore I quit this religion. پھر اس نے ایک اور انٹرسٹنگ بات بتائی, کہتا ہے آپ کے ہاں جو لوگ قبائلی علاقے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ لوگ سرکمسیژن کیوں نہیں کراتے. مجھے نہیں پتا, ویسے آپ لوگ جو اس علاقے کے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ کیوں نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں ان کے ہاں یہ بلیو ہے کہ اگر اس کی وہ جو ڈراپ اس کا زمین پہ گر گیا تو کہیں ایسا ہوگا کہ وہ بچہ بچے گا, تو اس لیے اس کے سرکمسیژن نہیں کراتے. مجھے ایک ہمارے یہاں یورولوجسٹ ہیں, وہ اسی علاقے کے, وہ کہتے ہیں ہاں بیشتر لوگوں کی سرکمسیژن نہیں ہوئی, ہمیں نہیں پتا کیوں نہیں ہوئی, لیکن نہیں ہوئی ہوتی. یہ فاٹا کے یہ جو ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا لاسٹ قبیلہ وہ ہے یہاں اس ایریے میں, ہمارا قبیلہ لاسٹ ہو گیا تھا اور وہ کنورٹ ہو گیا مسلمان. لیکن ٹریڈیشن جو ہے نا ہمارے یہاں جس طرح ہندوؤں کی ٹریڈیشن ہے اس کے یہاں یہودیوں کی ٹریڈیشن بھی ہے, شاید اللہ عالم مجھے نہیں پتا یہ, لیکن یہ ان کے یہاں عقائد میں شامل. ان کے عقائد اور بھی بہت ساری چیزوں کا مجھے پتا چلا ہے جو عجیب عجیب قسم کے. بہرحال جو مجھے وہاں جو ان کے ڈین تھے انہوں نے ایک عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا داخل تو ہمیشہ 50 اسٹوڈنٹ کرتے ہیں, 50 اسٹوڈنٹ کر لیتے ہیں, لیکن جب کلاس شروع ہوتی ہے تو ان میں سے 15-20 ڈراپ ہو جاتے ہیں. بھئی کیا ڈراپ ہو جاتے ہیں؟ ان کو اور چلے جاتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں نہیں, وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور جب کلاس فائنل ایئر تک پہنچتی ہے تو 10-15 میں کہ اتنے سالوں سے آپ کر رہے ہیں تو آپ کے یہاں ڈاکٹر کی پھر پورے وہاں اس پورے 1.5 ملین آبادی کے لیے 150 ڈاکٹر ہیں. تو میں کہا آپ کے یہاں ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے, تو آپ کہ لیکن نہیں ہم ہر سال جو ہے پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن فائنل تک پہنچتے 5-7-8 رہ جاتے ہیں. دی میکسیمم کلاس دے ہیڈ ان 2008, اس میں 11 بچے جو ہے. تو یہ کچھ میری وہاں کی فیلنگ تھی. اور ایک اور جو چیز میں ہمیشہ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے تھے. جو ویسا یو کے سے 2 ساتھی آئے ہوئے تھے, پیسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں, میں 1 منٹ میں کہوں. تو ہمارے پیسے جو ہے نا وہاں ہم کمرے بند نے ہمیں کمرہ دیا تھا اسپتال میں, وہاں رکھ کے چلے گئے. تو میں نے تھوڑا سا اس کا اظہار کیا کہ یہ پیسے تو جو ہے نا یہ ہمارے پاس ضائع ہو جائیں گے, اب میں امانت لائے, لوگوں کی امانت ہے یہ دینے. تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, آپ بے شک پڑے رہے, کوئی بھی اندر نہیں جائے گا, کوئی اندر گیا بھی تو آپ کے پیسوں کو ٹچ نہیں کرے گا. اور واقعی 2-3 دن تک وہ پیسے ہمارے کھلے پڑے رہے. بریف کیس تو ہمارے پاس تھے نہیں, بیگ تھا اور بیگ وہ کھلے تھے, کسی آدمی نے پیسوں کو ٹچ نہیں کیا. پھر وہ پیسے دینے کے لیے ہم یتیم, جن لوگوں نے ہمیں یہاں سے پیسے دیے کہا یتیم خانے, وہ بڑے بڑے یتیم خانے, یعنی اس اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح بنے ہوئے ہیں. بچے اس طرح سوتے ہیں, 1 2 3 4 5, ایک دیوار کے 5 بچے دیوار کے ساتھ سوتے ہیں. تو ہم چلے گئے وہاں بچوں کو پیسے دینے کے لیے, تو کوئی پیسے لینے والا ہی نہیں. بچوں کو ہم نے کہا کہ چلو ان کو $500 دے دیتے ہیں, یتیم ہم نے پتہ کیا کہ جو دونوں سائڈ سے یتیم ہے ان کو دے دیتے ہیں. تو کوئی بچے کہتے ہیں ہمیں کھانا بھی ملتا ہے, ہمیں تعلیم بھی ملتی ہے, کھلونے بھی ملتی ہے, پیسوں کیا کریں ہم کسی کام کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو رفح کی اس طرف ہے وہاں یہ پیپسی کا کین, پیپسی ویسے وہاں ملتی نہیں, وہاں جو ڈرنکس کا کین ہے وہ تقریباً 50 سینٹ کا ہے. اور جب آپ دوسری طرف کراس کرتے ہیں $4 کا ہے, وہ ٹرنل کے ذریعے سے وہ اسمگل کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ کسی آدمی
دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں. کوئی آدمی تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کو چیز یا کسی کو مانگنے والا ہو. کوئی ایک آدمی بھی مانگنے والا نہیں ہے. سو کہ ہم خود لے کے گئے روپے کے وہ کیا کہتے ہیں ڈالر کے یہ لے لیں, کہتے نہیں ہم نہیں لیتے, ہم تو چاہیے. پھر ہم ان کے جو کیئر ٹیکر تھے ان کے پاس گئے بھائی یہ پیسے, وہ کہتے ہیں بجٹ ہمارا وہاں سے آتا ہے. پھر میں کہا چلو تمہارے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں اسی دن. تو رات کو ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملنے گئے. بلیو می یہ جتنی جگہ ہے نا, جتنی جگہ میں یہ لوگ, اتنا اس کا گھر تھا ٹوٹل. وہ کیمپ میں رہتا ہے, جو پرائم منسٹر وہ کیمپ میں رہتا ہے. وہ ہمیں ملنے کے لیے باہر تشریف لائے اور وہاں بیٹھ کے ان کے پاس, وہ ایک طرف انہوں نے, دوسری طرف ان کی بیوی بچے ہیں اور اس طرف وہ مہمانوں سے ملتے. وہی ان کا وہ ہے سیکریٹریٹ ہے. میں نے اسے کہا کہ وہ پیسے, یہ میرے ساتھ مصیبت ہے, یہ مجھے لوگوں نے امانت دی ہوئی ہے اور یہ ہمارے دوست یو کے سے کچھ پیسے لائے ہیں تو یہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ پیسے میں کیا کروں گا, آپ ایسا کریں میں اس کا انتظام کرتا ہوں. پوری رات بہت دیر ہو گئی تھی, 3:30 بجے کی رات. پھر اس نے ایک آدمی کو بلایا, انہوں نے کہا کہ ان کو بیت المال میں جمع کروا کے ان کو رسید دے دیں. اس رات میں اکیلا تھا اور وہ تھا, اور کوئی تیسرا آدمی تھا نہیں. تو آپ اس سے کمپیریزن کر سکتے ہیں کس طرح کے وہ لوگ ہیں, اور از اٹ پاسبل ٹو ڈیفیٹ دوز پیپل آر ناٹ. تھینک یو. اگر کوئی سوال ہو ایک آدھ میں جواب دے, ویسے میں اگلا کام کروں. شکریہ.